اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو صرف ایک بیوی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کا کھلا لائسنس نہیں ہے۔ کیا اسلام میں کثرت ازدواج کی کھلی اجازت ہے؟ جب یہ سوال ہے کہ کیا اسلام میں کثرت ازدواج کی کھلی اجازت ہے، تو یاد رکھ لیں اسلام اور قرآن اور حدیث کی نگاہ میں جو اصولی ضابطہ اور اصولی ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ صرف ایک عورت سے وہ شادی کرے۔ لہذا دنیا میں کوئی مذہب ایسا موجود نہیں ہے اور کوئی الہامی کتاب ایسی نہیں ہے جو مرد کو صرف ایک بیوی رکھنے کا پابند بناتی ہو۔ اب دوسرے زاویے سے ہم لے رہے ہیں۔ لہذا ہندوؤں کے ویدوں میں اور ان کی مقدس کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں، مثلا رامائن ان کی ایک کتاب ہے، مہا بھارت ان کی، گیتا، اسی طرح انجیل میں، تورات میں، زبور میں، جتنی بھی دنیا کے اندر آسمانی اور الہامی کتابیں پائی جاتی ہیں، ان کتابوں کا آپ قرآن کے تصور نظام حیات کا اس کے ساتھ اگر آئلی نظام کے حوالے سے اگر آپ دیگر ادیان کی کتابوں کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن تقابلی مطالعہ کریں تو یہ بات 2 + 2 4 کی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مرد کے لیے بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی عائد کی گئی ہو، یہ کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ وہاں تو لا تعداد کھلا لائسنس ہے۔ اسلام نے تو مرد کو ایک بیوی کا پابند کیا ہے۔ لہذا ان تمام مقدس کتابوں کے مطابق کوئی مرد ایک وقت میں جتنی عورتوں سے چاہے وہ شادی کر سکتا ہے۔ انجیل کے مطابق بھی، تورات کے مطابق بھی، زبور کے مطابق بھی، اور ہندوؤں کی مقدس کتابوں کے مطابق، ان کے ویدوں کے مطابق بھی۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں، یہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ جب ہندو پڑھتوں اور عیسائی کلیسا یعنی چرچ نے، پوپ نے، پادری نے اور ربی نے، یہودیوں کی ربیوں نے اور عیسائیوں کے پوپ نے بہت بعد بیویوں کی تعداد کو محدود کر کے صرف ایک کر دیا، ورنہ تو ان کے ہاں کھلی، یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ اب کی باتیں ہیں۔ لہذا یاد کر لیجئے کہ ہندوؤں کی اپنی جو مذہبی شخصیات ہیں، خود ان کی کتابیں ان کے مطابق ایک وقت میں کئی بیویاں، ان کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، آپ ان کی زندگی کو اٹھائیں اور ان کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے تعلیمات میں کتنی معقولیت ہے۔ اور اسلام دین جو ہے وہ دین فطرت کیسے ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، سائنٹیفک ہے، عقل اور منطق کے عین مطابق ہے۔ آپ اگر ہندو ازم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو رام کے باپ راجا کی 1 سے زائد بیویاں تھیں، خود کرشنا کی کئی بیویاں تھیں۔ اسی طرح دنیا عیسائیت میں بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ابتدائی زمانہ میں عیسائی مردوں پر زیادہ بیویاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ انجیل میں بھی بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں عائد کی گئی۔ یہ تو صرف آج چند صدیوں پہلے کلیسا چرچ نے بیویوں کی تعداد کو 1 تک جو ہے وہ محدود کر دیا۔ اسی طرح یہودیت میں بھی 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت موجود ہے۔ زبور میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی زبور میں یہ صراحت موجود ہے کہ ان کی متعدد بیویاں تھیں۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ کثرت ازدواج کا یہ عمل یہودیوں کے ربی جو تھے، ان میں گریشم بن یہود جو تھے، یہ 960 عیسوی تک یہ ان کے اندر یہ عمل کثرت ازدواج کا رہا ہے۔ لہذا اسرائیل کے سب سے بڑے ربی نے 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے پر یہودیوں پر پابندی عائد کی، یہ بعد میں عائد کی، پہلے وہاں بھی کوئی پابندی موجود
نہیں تھی۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے نزول سے پہلے کثرت ازدواج کی کوئی انتہائی حد متعین نہیں تھی، جتنی لوگ چاہتے شادیاں کرتے۔ تو لہٰذا مردوں کو بیک وقت کئی ان کی بیویاں ہوتی تھیں، اور یہ تعداد بسا اوقات سینکڑوں تک نزول قرآن سے پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ تو لہٰذا اسلام نے 4 بیویوں کی انتہائی حد کو مقرر کر دیا۔ اسلام کسی مرد کو 2، 3، 4 شادیوں کی فقط اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اور صرف اس شرط کے ساتھ وہ ان کے ساتھ عدل اور انصاف کر سکے۔ ان تعدلوا بین النساء، یہ الفاظ آتے ہیں، یاد رکھیں۔ کثرت ازدواج اسلام کے اندر کوئی حکم نامہ نہیں ہے، یہ اجازت نامہ نہیں ہے، کوئی کھلا لائسنس نہیں ہے، بلکہ ایک استثنائی ایک رعایت ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کے لیے کثرت ازدواج ایک لازمی چیز ہے۔ یہ لازمی چیز نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، فقط مباح ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں کہ شریعت کے اوامر اور نواہی پر، شریعت کے احکام کے جو مدارج ہیں، مراتب ہیں، اگر ان پر آپ غور و فکر کریں تو ڈز اور ڈو ناٹ، کہ کیا چیزیں کرو اور کیا چیزیں نہ کرو، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں، اوامر اور نواہی ہیں، اس تقسیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ تو لہٰذا شریعت کے جو احکام کے مدارج ہیں، ان کی بنیادی جو اقسام ہیں وہ 5 ہیں۔ فرض اور واجب، اس کا کرنا لازم ہے۔ سنت موقدہ، اس کا کرنا لازم ہے، نہ کریں تو گناہ ہوگا۔ مستحب، ایسا کام جس کے کرنے کی ترغیب دی گئی ہو، اسے کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہو، لیکن وہ کام جو فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ نہ ہو، اسے مستحب کہتے ہیں۔ مباح یعنی جسے کرنے کی فقط اجازت ہو۔ مکروہ یعنی ایسا کام کہ جس کا کرنا اچھا تصور نہ کیا جائے، اور جس کے کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہو، حوصلہ افزائی نہ کی گئی ہو، اسے مکروہ کہتے ہیں۔ حرام یعنی ایسا کام جس کی اجازت نہ ہو، جس کا نہ کرنا بالکل منع ہو، یعنی فرض اور واجب درجے کی ممانعت ہو۔ تو اہم نقطہ ہے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کثرت ازدواج شرعی احکام کے مراتب مدارج میں، علم الاحکام اور احکام شریعت کے مراتب کے لحاظ سے یہ فقط مباح ہے، یہ فقط جائز ہے، یعنی یہ جائز کے زمرے میں آتا ہے، یعنی ایسا کام جس کی فقط شرائط کے ساتھ اجازت ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، قانوناً اس پر پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کھلا اجازت نامہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے شریعت اسلامی کی لوجک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔